بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی این ایس کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اتھارٹیو نیم سرورز۔ اتھارٹیو نیم سرورز وہ ہوتے ہیں جو اصل میں یہاں ہر لیول پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں اپنے سے نیچے والی لیئر کے بارے میں۔ اگر آپ کی کمپنی کا کوئی نیٹ ورک ہے، چلیں ہم یاہو فرض کر لیتے ہیں۔ یاہو ایک ڈومین ہے، yahoo.com یہ یاہو ایک ڈومین ہے یہاں پہ۔ اس کا جو نیم سرور ہوگا اس کے پاس اتھارٹی ہوگی یا اتھارٹیو انفارمیشن ہوگی اپنے زون کے بارے میں۔ یہ زون کہلائے گا، یہ اتنا حصہ جیسے اس ڈائیگرام سے ظاہر ہے۔ یہ ایک نیم سرور ہے اور اس کے نیچے یہ ایک زون ہے جس میں کچھ 4 کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ 4 کمپیوٹرز ہیں ظاہری طور پہ۔ اندر اگر اس کی تفصیل دیکھیں تو اور قسم کی تفصیل ہے، لیکن میں صرف ایک ویژول ایفیکٹ کے طور پہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے فرض کر لیں یہ ایک نیم سرور ہے، اس کے نیچے 4 اس زون کے 4 کمپیوٹرز ہیں۔ تو اتھارٹیو نیم سرور وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس سے نیچے والی لیول کے بارے میں ڈیٹیلز ہوں۔ جیسے یاہو کا جو نیم سرور ہوگا، اتھارٹیو نیم سرور، اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ www کا آئی پی کیا ہے، میل کا آئی پی کیا ہے، میسنجر کا آئی پی کیا ہے، اور جو بھی یاہو کی اور سرورز ہیں ان کے آئی پیز کیا ہیں۔ وہ اس اتھارٹیو، یہاں پہ ایک این ایس ہوگا نیم سرور، اس کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی اور وہ صرف اس زون کے لیے اتھارٹیو ہوگا۔ جب کوئی اس سے پوچھے گا yahoo.com کا سوال تو یہ اتھارٹیو آنسر دے گا۔ جیسے یہاں ہم نے ایک چیز کوئری کی تھی، یہاں پہ اتھارٹیو کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن جب ہم آگے اور بھی کوئریز کریں گے انٹرنیٹ ڈی این ایس کی تو ہم دیکھیں گے کچھ کیسز میں اتھارٹیو نیم سرور بھی رزلٹ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک ایکسٹرا پیس آف انفارمیشن ہوتا ہے کہ جس زون کا ڈیٹا آپ نے چیک کیا ہے اس کا اتھارٹیو نیم سرور کون ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں کہ ڈگ کر کے لاؤ www.wbit.com کا ایڈریس، ڈگ ایڈریس آف دس تو اس نے بتایا کہ اس کا ایڈریس یہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ این ایس لے کے آؤ wbit.com کا، تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ اس زون کے نیم سرور 4 ہیں، 4 نیم سرورز کے پاس انفارمیشن ہے، یا 4 نیم سرورز مینٹین کر رہے ہیں wbit.com کے ڈیٹا کو۔ wbit.com کا ڈیٹا کیا ہے وہ آپ ریٹریو نہیں کر سکتے یہاں سے، میں بھی نہیں ریٹریو کر سکتا کیونکہ وہ زون ٹرانسفر میں آتے ہیں، وہ سیکیورٹی رسک ہے۔ اینی پھر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپکس کے اوپر۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اتھارٹیو نیم سرور کیا ہوتا ہے۔ اتھارٹیو نیم سرور ایک ایسا نیم سرور ہے جو کوئی ریکویسٹ اس وقت فارورڈ نہیں کرتا جب وہ خود اس زون کو خود مینٹین کر رہا ہو، تو پھر وہ اس کی ریکویسٹ کہیں اور فارورڈ نہیں کرتا، وہ اس کا اتھارٹیو جواب دیتا ہے۔ ریکرسیو نیم سرور، ریکرسیو کوئریز یہ کیا ہوتی ہیں کہ ایسے نیم سرور جو روٹ سرور سے رابطہ کرتے ہیں، پھر نیم روٹ کے سرورز ان کو بتاتے ہیں کہ جی تم جو www.google.com ڈھونڈ رہے ہو تو گوگل کا نیم سرور فلانا ہے۔ پھر یہ اس فلانے کو رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی جی www کا پتہ بتاؤ، تو وہ پھر گوگل کا جو نیم سرور ہے وہ www کا پتہ بتاتا ہے، یا میل کا پتہ بتاتا ہے، یا جی ٹاک کا پتہ آپ کو جو پوچھ رہا ہے اس کو بتاتا ہے۔ تو یہ ریکرسیو نیم سرور وہ ہوتے ہیں۔ اس کی ڈائیگرام اگر بنائی جائے یا اس کو ڈھونڈ لیا جائے انٹرنیٹ پہ یہاں پہ تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ بنی بنائی ڈائیگرام اگر ہمیں مل جائے، ریکرسیو نیم سرور، اور یہاں سے امیجز دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ اگر ڈائیگرام سامنے آ جائے، سٹیپ 1 میں ایک کلائنٹ نے کوئری کی اپنے ڈی این ایس سرور سے، تو یہ ڈی این ایس سرور سٹیپ 2 میں رابطہ کرے گا کہ جی روٹ کون ہے، روٹ سے پوچھ کے بتائے گا کہ قوم کون ہے۔ یہ پتہ آیا سٹیپ نمبر 2 میں
پرووائڈز لوکیشن آف روٹ سرور، اور پھر یہ روٹ سرور کو رابطہ کرتا ہے۔ ڈی این ایس سرور، یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جب آپ نے یا کسی کلائنٹ نے ڈی این ایس سرور کو رابطہ کیا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کس روٹ سرور کو رابطہ کرنا ہے؟ تو روٹ سرور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف 13 ہیں دنیا میں، 13 آئی پی ہیں آف کورس، تو یہ وہ پیس آف انفارمیشن ہے جو جب آپ ڈی این ایس سرور انسٹال کرتے ہیں تو اس میں روٹ کے آئی پیز جو 13 ہیں ان کی لسٹ انسٹال ہو جاتی ہے۔ نہ بھی ہو تو آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں خود سے، وہ ہم آگے دیکھیں گے ابھی کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جب کوئری گئی کہ کوئری کیا تھی کہ contoso.com ڈھونڈ کے لاؤ، تو یہ اس کے پاس گیا، ڈی این ایس نے خود سے ریزالو کیا کہ روٹ سرورز 13 میں سے ایک کوئی بھی رینڈملی پک کر لیا، اور اس کے پاس گیا روٹ سرور کے پاس اسٹیپ 3 میں کہ جی یہ ڈاٹ کی جو لسٹ ہے آپ کے پاس اس میں سے کام کا نیم سرور کون سا ہے، تو روٹ سرور نے بتا دیا اس کو کہ کام کا نیم سرور سو اینڈ سو ہے۔ اس ڈی این ایس نے پھر اس کام کے نیم سرور کو رابطہ کیا اسٹیپ 4 میں کہ بھائی جی آپ کے پاس جو contoso.com ایک ڈومین ہے اس کی جو لسٹ ہے، اس کا جو نیم سرور ہے contoso، اس کی ہمیں نیم سرور بتا دیں۔ تو .com جو ہے وہ واپس جواب دیتا ہے کہ contoso نیم سرور کا آئی پی فلانا ہے۔ تو یہ پھر اسٹیپ 5 میں contoso نیم سرور کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جی وہ جو www ہے آپ کا، اس کا آئی پی کیا ہے؟ اب چونکہ یہ contoso کا جو نیم سرور یہ اتھارٹیو ہے اپنی ڈومین کے لیے، اس کے نیچے اور کوئی ڈومین نہیں ہے، اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ www کون ہے، ڈی بی کون ہے، میل کون ہے وغیرہ۔ یہ اپنے زون میں سے، اپنی زون فائل میں سے آئی پی نکال کے اسٹیپ 5 میں اس ڈی این ایس سرور کو دے دیتا ہے۔ یہ ڈی این ایس سرور دیکھتا ہے کہ میری جو کوئری آئی تھی وہ پوری ریزالو ہو گئی ہے، کام سے لے کے contoso تک پوری ریورس آرڈر میں ریزالو ہو گئی، تو اب وہ جو آئی پی اس کے پاس آیا ہوتا ہے وہ یہ اسٹیپ 6 میں کلائنٹ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈی این ایس ہے یہ ریکرسیو موڈ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے پوچھتا ہے، پھر دوسرے سے پوچھتا ہے، پھر تیسرے سے پوچھتا ہے، تو اس سے ڈی این ایس کے ریسورسز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو بھی ریکرسیو نیچر کا ڈی این ایس سرور ہوگا، آپ سادہ الفاظ میں جو بھی ڈی این ایس سرور آپ کے نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ ریکرسیو ڈی این ایس سرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے بہاف پہ باقی ساری دنیا کے نیم سرورز کو رابطہ کرتا ہے۔ تو وہ ریکرسیو نیم سرور جب ہوتا ہے تو آپ یہ میک شور کرنا ہے آپ نے سیکیورٹی وائز کہ وہ صرف آپ کے نیٹ ورک کے بہاف پہ ریکرسیو کوئریز کو لے، یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی اور نیٹ ورک آپ کے فائر وال کے تھرو کنیکٹ ہو جائے اس ڈی این ایس سرور سے اور وہ اس کے تھرو ریکرسیو کوئریز کرتا پھرے، اور باقی بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر ہیں وہ بھی کہیں اسی ڈی این ایس کو نہ سرور کو یوز کرنا شروع کر دیں ریکرسیو کوئریز کے لیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سرور بیٹھ جائے گا، یہ کائنڈ آف ڈینائل آف سروس اٹیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ کس طرح کسی بھی ٹیکنالوجی کی یا کسی ٹیکنیک کی یا کسی آئیڈیا کی ڈائیگرام کو آپ سرچ انجن پہ سرچ کر سکتے ہیں اس طرح، بجائے اس کے کہ ڈائیگرام خود بنانے میں ٹائم لگائیں۔ لیکن اگین اٹ ڈپینڈس۔ اوکے واپس آتے ہیں جی، ہم نے ریکرسیو نیم سرور دیکھ لیے۔ فارورڈ اینڈ ریورس زونز کیا ہوتے ہیں؟ فارورڈ زون جو ہے وہ سادے الفاظ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ کدھر ہے، ہم نے کنیکٹ انسٹال کیا تھا ٹیمپریری، وہ میں ریموو کر دوں گا آپ کے لیے، SSH root at 192.168 ڈاٹ، اس کا آئی پی نیم ہے نا ٹیسٹ سے کر test.example.com، سینٹ او ایس تھا اس کا پاسورڈ، ہم نے چینج کیا تھا۔ اچھا جی، cd/user/share doc bind کے اندر سیمپل کے اندر ویریس میں چلے گئے، کافی لمبی ڈائریکٹری ہے، اس میں آپ کو زونز ملیں گے فارورڈ اور ریورس۔ یہ دیکھیں لوکل ہوسٹ لوکل ڈومین ڈاٹ زون جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں ذرا، کیٹ لوکل ڈومین ڈاٹ زون، زون فائل جو فارورڈ ہوتی ہے اس میں دیکھیں کہ
یہ جو انفارمیشن ہے یہ تو جو کچھ بھی ہے یہاں تک اتنی، ویسے اس کو یہاں سے اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ آف اتھارٹی لیکن یہ جو نیچے ہیں دو لائنیں یہ ریسورس ریکارڈز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ ڈومین، اس ڈومین کا نیم سرور کون ہے، وہ آگے نام لکھا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ جو نام ہے اس کا ایڈریس، انٹرنیٹ ایڈریس کیا ہے، وہ ایڈریس یعنی آئی پی کیا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے. اس طرح ایک ریورس بھی ہوتا ہے، یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں ریورس کو اگر یہاں موجود ہے. ہاں لوکل ہوسٹ، تو آپ دیکھیں کیٹ میں کر کے دکھاتا ہوں، لوکل ہوسٹ ڈاٹ زون، نہیں نیم ڈی ڈاٹ لوکل، سوری غلط فائل دیکھ رہا ہوں، یہ لیفٹ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ فائل لیفٹ پہ نیم ڈی ڈاٹ لوکل. اس میں دیکھیں اس میں بھی وہی انفارمیشن ہے یہ اسٹارٹ آف اتھارٹی ریکارڈ ہے، اس کے نیچے دو ریسورس ریکارڈز ہیں. پہلی لائن تو میچ کر رہی ہے اوپر سے کہ نیم سرور سو اینڈ سو کمپیوٹر ہے، لیکن اب ریورس آرڈر میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ ون جو آئی پی ہے بیسیکلی وہ لکھا ہوا ہے لیفٹ پہ کہ یہ پوائنٹر ہے، انٹرنیٹ پوائنٹر ہے ٹو دس نیم. اوپر تھا نیم کا انٹرنیٹ ایڈریس ہے یہ آئی پی، یہاں پہ ہے کہ یہ آئی پی کا ہے انٹرنیٹ پوائنٹر ٹو دس نیم، اس نام کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں یہاں پورا 127.0.0.1 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ صرف 1 لکھا ہوا ہے، تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہاں 1 کا کیا مطلب ہے، باقی کے 3 آکٹیٹ جو شروع والے وہ کہاں گئے، یہ بھی آگے آئے گا. تو فارورڈ اور ریورس زون کی بات ہو رہی تھی، جو نیم ٹو آئی پی ریزالو کرتا ہے یہ زون ہے، ایک زون فائل ہے یہ بیسیکلی. دیکھیں یہاں نام بھی ڈاٹ زون ہے، آگے ہم مزید ڈسکس کریں گے جب اپنے زونز بنائیں گے. اس زون فائل میں یہ کس قسم کی زون فائل ہے، یہ فارورڈ زون فائل ہے، کیونکہ اس میں نیم ٹو آئی پی ریزولوشن ہو رہی ہے. اور یہ جو فائل ہے یہ بھی زون فائل ہے، اس میں زون کی انفارمیشن ہے، لیکن یہ آئی پی سے نیم میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. یہ ریورس زون فائل ہے، ریورس لک اپس کے لیے. یہ فارورڈ لک اپس کے لیے ہے اور یہ ریورس لک اپس کے لیے ہے. بس یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فارورڈ اور ریورس زون میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا جناب. اوکے، زون ٹرانسفر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں کاٹ کے ماسٹر سلیو ڈی این ایس پہ، یہاں پہ. اوکے، اتھارٹیو نیم سرور فارورڈ ریورس ہو گیا. ریسورس ریکارڈ میں نے آپ کو دکھا دیا. ریسورس ریکارڈ بہت ساری اقسام کے ہیں. یہ پی ٹی آر ریسورس ریکارڈ ہے، اے ریسورس ریکارڈ ہے، این ایس ریسورس ریکارڈ ہے، سی نیم، ایم ایکس، ٹی ایکس ٹی، یہ سب ریسورس ریکارڈ یعنی یہ ریسورس کا ایک ریکارڈ ہے. اس کی ٹائپس ہیں پی ٹی آر، این ایس، اے، ٹی ایکس ٹی وغیرہ، یہ سب ریسورس ریکارڈز کہلاتے ہیں. زون اتھارٹی، زون آف اتھارٹی وہ زون جس کی لیے ایک نیم سرور رسپانسبل ہے، یہ ہم نے ابھی کور کر لیا اتھارٹیو نیم سرور میں. زون ڈیلیگیشن کیا ہوتی ہے، اسی ڈومین سے، اسی ڈائیگرام سے نظر آ جائے گا کہ قوم ایک بہت بڑی ڈومین ہے، ٹھیک ہے، اس میں گوگل بھی ہے، اس میں یاہو بھی ہے، اس میں ڈبلیو بٹ بھی ہے، اس میں لینکس بھی ہے، سو مینی، لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو اب یہ سب کے آئی پیز نہیں اپنے پاس ریٹین رکھ سکتا نا، صرف سب کے نیم سرورز کے آئی پی رکھ سکتا ہے، لیکن ساروں کے ہوسٹ کے آئی پی تو نہیں رکھ سکتا. اس لیے اس نے یہ یہاں پہ ڈی این ایس آرکیٹیکچر والوں نے اسی لیے آرکیٹیکچر ایسے ہیرارکیکل بنایا تھا کہ قوم کے بعد جو نچلے جو زونز ہیں ان کی ڈیلیگیشن کر دی نیچے والے سرورز کو کہ بھائی جی میرے پاس ڈاٹ کام کا نیم سرور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف تم لوگوں کے نیم سرورز کے آئی پی ہوں گے، تم لوگ اپنے اپنے نیم سرور مینٹین کرو گے اپنی اپنی ڈومینز کے. اب یاہو کے نیچے ڈومین میں کیا کیا کمپیوٹرز ہیں، میل ہے، ڈبلیو ڈبلیو ہے، ڈی بی ہے،
ایگزامپل ہے example.yahoo.com، میسنجر ہے، ٹاک ہے، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، یاہو نے جو سوچا ہوا ہے، اب وہ دن میں 100 کریٹو خیالات سوچے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈاٹ کام کو 100 دفعہ اپڈیٹ کریں. اس لیے ڈاٹ کام والوں نے کہا کہ جو نیچے والی ڈومین ہوگی وہ اپنے ریسورس ریکارڈ یا اپنے زون کے بارے میں انفارمیشن خود مینٹین کرے گی. تو یہ بیسیکلی زون ڈیلیگیشن ہو گیا. بیسیکلی یہ سب ڈومینز کے اندر کانسیپٹ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ چونکہ سب ڈومینز نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کی سب ڈومینز ہیں. یہ روٹ سرورز ہیں، یہ ٹاپ ڈومین ہے بیسیکلی، لیکن ٹاپ لیول ڈومین نہیں کہلائے گی، روٹ ہی کہلائے گی. اس کے نیچے ٹاپ لیول ڈومینز ہیں، ان کی سب ڈومین ہے یاہو، گوگل وغیرہ. ان کے نیچے بھی کبھی کبھی سب ڈومینز ہوتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں، ایک میں سائٹ کھولتا ہوں، وہی www.yahoo.com. اب یہ yahoo.com کے نیچے مکتوب ایک ہوسٹ ہے، اس میں یہ چلا گیا. یہاں پہ گروپس میں کر لیں کلک، groups.yahoo.com. اس کے نیچے پھر فردر سائن ان کو کلک کریں، آپ کو ایک اور مزیدار چیز نظر آئے گی جو میں سوچ رہا تھا آئے گی، کہ yahoo.com کے نیچے ایک لاگ ان کی بھی ڈومین ہے یا ہوسٹ ہے. بیسیکلی ان کے نیچے فردر ڈومینز ہیں. یہ دیکھیں ڈاکس yahoo.com، security.yahoo.com. میں نیچے سے ان کے لنکس کو دیکھ رہا ہوں. تو پیچھے جو چیز اصل میں آئی تھی وہ صحیح سے نہیں نظر آ سکی. میں سائن اپ کے اوپر لے کے گیا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا ماؤس پوائنٹر. تو آپ دیکھیں نیچے اسٹیٹس بار میں، جو براؤزر کا اسٹیٹس بار ہے، اس میں لکھا آ رہا ہے http://us.rd.yahoo.com. تو کام کی سب ڈومین یاہو کی سب ڈومین آر ڈی کے اندر ایک اور ہوسٹ ہے یو ایس. تو یاہو نے جو ہو سکتا ہے ایسے کیا ہو کہ آر ڈی جو ڈومین ہے اس کی جو ڈومین انفارمیشن ہے، زون انفارمیشن ہے، زون اتھارٹی ہے، وہ ڈیلیگیٹ کر دی ہو آر ڈی کے نیم سرور کو، یاہو کی ڈومین نے یا یاہو کے نیم سرور نے، کہ آر ڈی کی ڈومین آر ڈی کا نیم سرور مینٹین کرے گا، میں صرف yahoo.com کی ہی نیم زون کی انفارمیشن کو سٹور کروں گا. ایسے ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک ڈائیگرام تھی جس میں زون ڈیلیگیشن ہوئی ہے. یہ ٹاپ لیول سے، روٹ سے نیچے ٹاپ لیول ڈومین سے نیچے پھر ہوسٹ، یہاں پہ ایک اور ڈومین سب ڈومین بن گئی اور اس کے نیچے ایک اور زون بنا دیا اور زون ڈیلیگیٹ کر دیا کہ اب جو ہے اس کا نیم سرور کوئی اور ہوگا جو ان کمپیوٹرز کی انفارمیشن مینٹین کرے گا. یہ ہو گئی زون ڈیلیگیشن. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپنی ذمہ داری دوسرے ایڈمنسٹریٹر پہ ڈال دیتا ہے، کائنڈ آف، یا شیئر کر لیتا ہے کہ جی میں مین ڈومین کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب ڈومین یہ والی جو ہے یا فلاں فلاں ڈومینز جو ہیں وہ اب تمہارا نیم سرور مینیج کرے گا. ایسے بھی کر سکتے ہیں بغیر سب ڈومینز بنائے. ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سیم لیول کی جو ڈومینز ہوں ان میں سے آدھی ایک نیم سرور پہ آدھی دوسرے پہ مینٹین کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ when a system administrator wants to let another administrator manage a part of zone, the first administrator's name server delegates part of the zone to another name server, تاکہ وہ جو دوسرا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ دوسرا نیم سرور کو مینیج کرے. یہ ہے زون ڈیلیگیشن. ماسٹر سلیو ڈی این ایس، یہ مزے کا ٹاپک ہے، آسان ہے. ہوتا یہ کہ اگر آپ کا ایک ہائی ڈی این ایس ٹریفک سسٹم ہے، ایسا نیٹ ورک ہے جہاں ڈی این ایس کی یا تو امپورٹنس بہت ہے یا ڈی این ایس کی ٹریفک بہت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک فیل اوور سسٹم ہو کہ جب مین ڈی این ایس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو ایٹ لیسٹ سیکنڈری ڈی این ایس جو ہے وہ اس کا کام سنبھال لے. تو اس صورت میں مین جو سرور ہوتا ہے وہ تو آپ کانفیگر کرتے ہیں ایز اے، جو بھی اس میں ڈیٹیلز ڈالتے ہیں تمام کمپیوٹرز کی. جیسے آپ نے یہاں پہ یہ ابھی تو ایک لائن ہے لیکن آپ ابھی اگلے سیشنز میں دیکھیں گے کہ اس میں ہم مزید انٹریاں کریں گے، تو وہ تو ڈال دیتے ہیں. لیکن جو سلیو سرور ہے اس میں ایسی کوئی انٹری آپ مینولی نہیں ڈالتے، اس کو کانفیگر کرتے ہیں کہ وہ ماسٹر سے زون ٹرانسفر کر لے اپنے پاس.
اور وہ میکنزم ہوتا ہے جس کے تحت ماسٹر میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے سلیوز کون سے ہیں، سلیو میں بتایا جاتا ہے اس کے ماسٹر کون سے، اور یعنی ماسٹر میں بتایا جاتا ہے کہ کون سے کمپیوٹرز اس سے زون ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی اس کے سلیو ہوں گے ایک طرح سے، کائنڈ آف سلیو میں بتایا جاتا ہے کہ کس ماسٹر سے جا کے انفارمیشن لے کے آنی ہے۔ تو یہ ماسٹر اور سلیو ڈی این ایس جو ہے یہ وہ کانسیپٹ ہے۔ سلیو جو ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد چیک کرتا ہے ماسٹر کو، یہاں پہ یہ انفارمیشن یہاں پہ نیچے بھی لکھی ہوئی ہے کہ کچھ خاص ٹائم کے بعد سلیو ریفریش کرتا ہے اپنا انفارمیشن ماسٹر کے ساتھ، سنک کرنا جس کو کہتے ہیں۔ اگر اس سنکنگ میں کچھ پرابلم آئے تو وہ اتنے ایکس نمبر آف منٹس یا ڈیز یا آورس کے پاس ری ٹرائی کرتا ہے کہ پچھلی سنک صحیح نہیں ہوا تھا، ری ٹرائی، اور اتنی دفعہ ری ٹرائی کرتا ہے، اور جب اتنی دفعہ ری ٹرائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایکسپائری بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ اگر ری ٹرائی ساری فیل ہو گئیں تو پھر ایک خاص ٹائم کے بعد جو یہاں لکھا ہوتا ہے اس میں اس انفارمیشن کو ایکسپائر کر دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر سلیو بھی جواب دینا بند کر دیتا ہے جب ماسٹر زیادہ دیر کے لیے ڈاؤن رہے۔ اچھا جی، ڈی این ایس جب آج کل ماڈرن ڈے ڈی این ایس بائنڈ 9 جو ہے وہ دو پورٹس کے اوپر چلتا ہے، ٹی سی پی اور یو ڈی پی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، اس کو میں نیچے اگلی لائن میں لے آتا ہوں کہ ڈی این ایس جو مین سرور چلتا ہے نا ماسٹر، وہ جو کوئریز نارمل ریگولر کوئریز کو لسن کرتا ہے، ان کے جواب دیتا ہے، وہ یو ڈی پی پورٹ کے اوپر کرتا ہے۔ جبکہ جو زون ٹرانسفر ہے وہ ہمیشہ ٹی سی پی پورٹ 53 کے اوپر ہوتے ہیں۔ جو نارمل ڈی این ایس کوئریز اور ان کے آنسرز یا جو بھی ہے وہ یو ڈی پی پورٹ 53، اور جو زون ٹرانسفرز ہیں وہ ٹی سی پی پورٹ 53 کے اوپر ہوتے ہیں۔ زون ٹرانسفر یہی ہے کہ پورے زون کی انفارمیشن ایک سلیو سرور ماسٹر سے لے کے اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے، اس کو زون ٹرانسفر کہتے ہیں۔ یہ کوئی کلائنٹ بھی کر سکتا ہے، عام پی سی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اسپیشل یا تو الاؤ کریں یا ہر ایک کو یہ انفارمیشن نہ دیں، کیونکہ زون میں بیسیکلی زون کیا ہے، پورے آپ کے نیٹ ورک کے تمام کمپیوٹرز کا میپ ہو گیا ایک طرح سے، تمام کمپیوٹرز کے نام ہیں، اس میں ان کے آئی پیز ہیں، تو وہ میپ ہو گیا نا، کسی کو یہ ساری انفارمیشن پتہ چل جائے تو آسانی سے آپ کے نیٹ ورک کے ہوسٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، ان کو خراب کر سکتا ہے، سروس ڈسرپشن لا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا زون ٹرانسفرز۔ آر این ڈی سی کیا ہے؟ آر این ڈی سی بھی ایک لفظ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جب ڈی این ایس سٹارٹ ہوتا ہے تو آر این ڈی سی نامی ایک سروس اور ایک پروسیس ساتھ چل جاتا ہے۔ آر این ڈی سی اسٹینڈس فار ریموٹ نیم ڈیمن کنٹرولر۔ یہ بیسیکلی جب ہم امپلیمنٹ کریں گے نا ابھی ڈی این ایس اگلے سیشنز میں، ایکچوئل ڈی این ایس، اور ڈی این ایس کا جو بائنڈ کی جو سروس کا نام ہے وہ ہے نیم ڈی۔ تو بیسیکلی ڈی این ایس بائنڈ اور نیم ڈی یہ تین لفظ ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جب نیم ڈی چلتا ہے تو ساتھ ایک سب سروس اس کی چلتی ہے آر این ڈی سی، اور وہ نیم ڈیمن کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ تو اپنے نیم ڈیمن کو سروس اسٹارٹ سٹاپ ری سٹارٹ اسٹیٹس وغیرہ سے دیکھ لیتے ہیں یا اس کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں اس کو ڈائنامیکلی ریلوڈ کرنا ہو یا اس کی کوئری آن کرنی ہو یا اور کوئی ایسی کوئی بھی اس میں کام کرنا ہو، زون ٹرانسفر مینولی کرنا ہو، بہت سارے کام اس میں آپ کر سکتے ہیں، تو آر این ڈی سی سے کرتے ہیں۔ آر این ڈی سی ایک سروس ہے جو ٹی سی پی پورٹ 953 پہ بائی ڈیفالٹ چلتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ لاکڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہے، یعنی صرف لوپ بیک ایڈریس پہ ریکویسٹ کو سنتی ہے، یعنی جس کمپیوٹر پہ آپ ہیں، جیسے ٹیسٹ اگر نیم سرور ہے test.example.com، تو آر این ڈی سی کی کمانڈ سے جو بھی ریکویسٹ آئے گی یا انسٹرکشن آئے گی وہ یہ صرف اسی کمپیوٹر سے اگر اوریجنیٹ ہوگی تو اس کو آنر کرے گا، ورنہ اگنور کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آر این ڈی سی ہو گیا۔ ویوز یہ بھی بیسیکلی ڈی این ایس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ یہ کانسیپٹ ہے، جو بھی آگے آئے گا میں اس کو کور کروں گا اب آگے انشاءاللہ۔
یہ پھر کچھ ریسورس ریکارڈز کی ٹائپس یہاں پہ میں لسٹ کر دی ہیں. ایس او اے ریسورس ریکارڈ ہے, اے ایڈریس ہے, انٹرنیٹ, پی ٹی آر, سی نیم از کینونیکل نیم یا نک نیم, این ایس از نیم سرور, ایم ایکس از میل ایکسچینجر, اور ٹی ایکس ٹی جو ہے سمپل ٹی ایکس ٹی ریکارڈ. یہ کچھ میں نے لنکس آپ کے لیے سیو کیے ہیں جو میں نے یہاں اوپن بھی کر دی ہیں ویسے تو, اور یہ میں مینشن کر دوں گا ڈی این ایس کی ویڈیو کے اوپر کہیں. یہ کیا چیزیں ہیں ساری, یہ میں آپ کو ایک نظر دکھا دیتا ہوں, پھر اس سیشن کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. یہ ڈی این ایس کی ایک اچھی اوپن بک ہے, کائنڈ آف اوپن سورس بک, یعنی فری ہے, ڈاؤن لوڈیبل ہے, پرنٹیبل ہے. ڈی این ایس فار راکٹ سائنٹسٹ. اب سب لوگ نہیں ہیں راکٹ سائنٹسٹ, لیکن پھر بھی اس میں یہ ساری ٹرمینالوجی ہسٹری سے لے کے اور ڈومین, ڈیلیگیشن, کمپوننٹس, ڈی این ایس کوئریز کیسی ہوتی ہیں, ریکرسو کوئریز کیا ہوتی ہیں, زون ٹرانسفر کیا ہوتے ہیں, ڈی این ایس کیسے, ریورس میپنگ کیسے ہوتی ہے, یعنی ریورس لک اپ, ڈی این ایس کی ٹائپس کون سی ہیں, ماسٹر, سلیو, کیشنگ, فارورڈنگ, اتھارٹیو, بہت ساری, یعنی سیمپل فائلز ساری اس میں ہیلپ موجود ہے. ریسورس ریکارڈز کی ٹائپس یہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, کون کون سی قسم کے ریسورس ریکارڈ ہو سکتے ہیں, اور مختلف ہاؤ ٹوز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ, یعنی شارٹ سولوشنز بتائے ہوئے ہیں مختلف کام کو کرنے کے لیے, اور ڈائگنوسٹکس یعنی ٹربل شوٹنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی ہیلپ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی بھی ڈی این ایس کی یہاں کورڈ ہے وغیرہ. تو یہ یو آر ایل ہے zytrax.com/books/dns. اس کے علاوہ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے linuxhomenetworking.com, یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے, اور میں کم و بیش 11 سال سے اوپر ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے, اس ویب سائٹ کو اسے سیکھتے ہوئے بھی. کئی چیزیں ہم نے اسے سیکھی ہیں اس وقت الحمدللہ. یہ جس بندے کی ہے وہ خود سی سی آئی ای ہے, اور اس وقت وہ گوگل میں کام کر رہا ہے, اچھے سینئر آدمی ہے, ہیریسن پیٹر یا پیٹر ہیریسن یا ہیرس پیٹرسن کچھ اس طرح نام ہے اس کا. اینی وے, اس میں چیپٹر 18 جو ہے انہوں نے ڈی این ایس پہ پورا کور کیا ہوا ہے, سارے میجر کانسیپٹ, کیسے کیا کچھ کانفیگر کرنا ہے, resolve.conf, ٹائم ٹو لیو, ڈی این ایس کی کانفیگریشن, سروس کی, سروس اسٹارٹ سٹاپس, اور ڈی ایچ سی پی کے ساتھ اس کا ریلیشن, یہ سارا اس نے, یہ دیکھیں یہ سب کور کیا بہت اچھے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ طریقے سے. یہ مسٹ ریڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, نہ صرف ڈی این ایس کی کانفیگریشن, بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا پیچھے جائیں تو اس نے یہ اور بھی ٹاپکس کے اوپر چیپٹر 1 سے لے کے اور کہاں تک کا کور کیے ہوئے ہیں. فائل سرور, ویب سائٹ کیسے سیٹ اپ کرنی ہے, اس میں ٹی ایف ٹی پی, اپاچی وغیرہ ساروں کی کیا کیا سیٹنگ ہونی چاہیے, یہ باقاعدہ اس نے ایز اے پروجیکٹ کور کیا. بہت اچھا آئیڈیا ہے یہ سکھانے کے لیے. ایڈوانس لینکس ٹاپکس, ایل ڈیپ, ریڈیس, اسکرپٹنگ, سس لاگ, اور سمبا, وائرلیس, فائر والز, ٹی ایف ٹی پی, زائنٹ ڈی, ایکس آئی نیٹ ڈی, پورے سرورز, اپاچی سرور پورا, لینکس میل سرورز, مانیٹرنگ سرورز, ایم آر ٹی جی, ڈسکوٹا, مائی سیکوئل کانفیگریشن, یہ سب چیزیں اس نے بہت زیادہ تفصیل سے کور کی ہیں. پھر سیکشنز اور بھی ہیں, ڈیٹا سینٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن, سسکو کانفیگریشن سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن, یہ سب اس نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تیسری چیز جو مسٹ ریڈ ہے وہ ہے ڈپلائمنٹ گائیڈ ریڈ ہیٹ کی. یہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پہلا لنک جو تھا یہ تو ہے ہی صرف ڈی این ایس کے لیے, لیکن لینکس ہوم نیٹورکنگ تمام آپ کی لینکس ایڈمنسٹریشن جتنی بھی آپ کرتے ہیں اس ساری کے لیے ہیلپ فل ہے, سارے ٹاپکس اس میں ہیں. ڈپلائمنٹ گائیڈ جو ہوتی ہے ریڈ ہیٹ کی یا سینٹو ایس کی, اس میں بھی تمام سسٹم ایڈمنسٹریشن کے کانسیپٹس کور ہوتے ہیں. فائل سسٹم اسٹرکچر, ماؤنٹ, ایکسٹینڈڈ 3, پراک فائل سسٹم سے لے کے سویپ اور ڈسک کوٹاز, ڈسک سٹوریج,
access control lists, LVM, package management with RPM, package signatures, YUM, Red Hat Network, اور کیا ہے نیٹورک سروسز، نیٹورک انٹرفیسز کی کانفیگریشن، چینل بانڈنگ، یہ بھی اس نے بتایا ہے. اچھا، نیٹورک کی کانفیگریشن ہوگی، وائرلیس شائرلیس سب کور کر لیے، اور سیکیورٹی تھوڑی بہت، بائنڈ ڈی این ایس پورا تفصیل سے کورڈ ہے. بہت لمبا چیپٹر ہے یہ، بہت لمبا تو ڈرے نا اس سے، بس یعنی لمبا چیپٹر ہے. اوپن ایس ایس ایچ کو تفصیل سے کور کیا ہے اس نے، این ایف ایس، یعنی جو بھی ریڈ ہیٹ کی ڈپلائمنٹ گائیڈ ہوگی نا وہ ایک مسٹ ریڈ ہوتی ہے. وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کو ہمیشہ پڑھ لینی چاہیے ایک دفعہ پوری، پرنٹ کر کے یا جیسے بھی. اپاچی ویب سرور، ایف ٹی پی، وی ایس ایف ٹی پی ڈی، اور ای میل، مختلف پوسٹ فکس، سینڈ میل اور ان کی کانفیگریشن، ایل ڈیپ، یوزر اتھینٹیکیشن، سسٹم ایڈمنسٹریشن میں اور کیا ہے، سسٹم کانفیگریشن میں اور بھی بہت ساری چیزیں. یعنی جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ ایک کائنڈ آف آپ کا بالکل آل ٹائم ریفرنس مینول ہے. یہ آپ کے پاس ہمیشہ پرنٹڈ حالت میں ہونا چاہیے، آف اینڈ آن. آپ کو چاہیے کہ فارغ اوقات میں جب آپ کمپیوٹر کی اسکرین کو نہ گھور رہے ہو اور فیملی کو ٹائم نہ دے رہے ہو تو کسی فضول کام میں وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے، یعنی اپنی دینی ڈیوٹیز کو پوری کرنے کے بعد جو آپ کا فارغ ٹائم بچتا ہے اس میں کوئی فضول کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیں اور پڑھیں. تو یہ تھے کچھ ریسورسز جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ڈی این ایس پہ ہم نے بہت ٹائم صرف تھیوری پہ لگا دیا، اگین وہی بات ریپیٹ کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہی یہ تھیوری ہر سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلے جو سیشن ہوگا اس میں ہم ایکچول انسٹالیشن شروع کریں گے، اور یہ ملٹیپل ویوز جیسا جو ٹاپک ہے یہ اس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا. ریسورس ریکارڈز بھی اس میں کور ہو جائیں گے، اور زون ٹرانسفر اگر ہو سکا یا آر این ڈی سی خصوصاً یہ ہم اس میں کور کر لیں گے. شکریہ.